بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے بخیر اور صحت مند ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم 5ویں جماعت کی اردو کی کتاب کا نیا سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم سبق شروع کریں، ذرا ان سوالوں کے جواب دیجیے۔ نمبر 1، 13 جولائی 1931 کا دن کیوں اہم ہے؟ نمبر 2، یوم شہدائے کشمیر کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ بچوں، 13 جولائی 1931 کا دن اس لیے اہم ہے کیونکہ اس دن ظالم ڈوگرا حکمران نے نہتے کشمیریوں کو شہید کیا تھا۔ ہم آج بھی اپنے شہیدوں کو یاد رکھتے ہیں اور اس دن یوم شہدائے کشمیر مناتے ہیں۔ ہمارا آج کا سبق بھی اسی بارے میں ہے۔ ہمارے سبق کا نام ہے شہدائے کشمیر۔ پیارے بچوں، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آئیے جانیں ایک اہم بات۔ 13 جولائی 1931 کے واقعے نے علامہ محمد اقبال کو بہت رنجیدہ کر دیا تھا۔ انہوں نے کشمیری مسلمانوں کی ہر محاذ پر مدد اور وکالت کی۔ بچوں، سبق پڑھنے سے پہلے آپ کو کچھ اہم الفاظ کے معنی بتاؤں گی تاکہ سبق کا مطلب سمجھنے میں آسانی رہے۔ سوغات، تحفے، مسلط، قبضہ، مزاحمت، مقابلہ، رکاوٹ، باغیانہ، بغاوت والی، یکسر، بالکل، توہین، بے عزتی، بندش، بند کر دینا، شاعر، علامات، مشتعل، غصے میں آئے ہوئے، اشتعال، غصہ، محسن، احسان کرنے والا، علم بردار، جھنڈا اٹھانے والا، نمائندگی کرنے والا، نڈر، نہ ڈرنے والا، نہتے، ہتھیاروں کے بغیر غیر مسلح، سنگِ میل، مقصد تک پہنچنے کا اہم پڑاؤ، سماعت، مقدمہ سننا۔ الفاظ کے معنی سمجھنے کے بعد آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ گھر میں خوب چہل پہل تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دادا جان آج ایک عرصے بعد گاؤں سے لوٹے تھے۔ وہ اپنے ساتھ خشک میوہ جات اور گاؤں کی کئی ایک سوغات لائے تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد نعیمہ اور منیب نے دادا جان کو گھیر لیا اور شور مچانے لگے۔ دادا جان، کہانی سنائیے۔ بھئی، کیسی کہانی؟ دادا نے کہا۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ گاؤں سے لوٹ کر مزے مزے کی کہانیاں اور باتیں سنائیں گے، اب سنائیے نا۔ نعیمہ بولی تو منیب نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ پیارے بچوں، یہاں پر ذرا ٹھہریے، میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں تاکہ پتہ چلے کہ آپ سبق توجہ سے سن رہے ہیں یا نہیں۔ سوچیے اور بتائیے، منیب نے کس بات پر نعیمہ کا ساتھ دیا؟ جی ہاں، آپ کی بات درست ہے۔ جب نعیمہ نے دادا جان سے کہانی کی فرمائش کی تو منیب نے اس کا ساتھ دیا۔ اچھا بھائی، دم تو لینے دو، سناتا ہوں، دادا جان نے کہا۔ بچے دادا جان کے دائیں بائیں بیٹھ گئے۔ بچوں، آج 13 جولائی ہے۔ آج یوم شہدائے کشمیر ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج ہم اس پر بات کریں۔ میں اس دن کے اہم واقعات بتاؤں گا۔ دادا جان نے کہا تو بچے خوش ہو گئے۔ بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ 100 سال قبل کشمیر پر ظالم ڈوگرا حکومت مسلط تھی۔ مسلمان اس ظالم حکومت کے خلاف شروع ہی سے مزاحمت کر رہے تھے۔ 1931 کشمیر کی تاریخ کا ایک اہم سال سمجھا جاتا ہے۔ یہی وہ سال تھا جب کشمیر کی آزادی کی عملی جدوجہد شروع ہوئی۔ اس سال ریاست میں کئی ایسے واقعات ہوئے جنہوں نے ریاست کی تاریخ یکسر تبدیل کر کے رکھ دی۔ ان میں سے 2 واقعات بہت اہم تھے۔ پہلا واقعہ 29 اپریل 1931 کو پیش آیا۔ اس دن جموں کی مسجد میں عید الاضحیٰ کا خطبہ جاری تھا۔ ڈیوٹی پر موجود سب انسپکٹر پولیس کھیم چند نے خطبے کو باغیانہ قرار دے کر اسے بند کروا دیا۔ مسلمان خون کے آنسو پی کر رہ گئے۔ 2 مہینوں کے بعد ایک اور واقعہ پیش آیا۔ 9 جون 1931 کو جموں سینٹرل جیل میں لیمو رام نامی ایک سب انسپکٹر نے کھلم کھلا قرآن مجید کی توہین کر دی۔ دادا جان نے توقف کیا تو منیب غصے سے بولا، ان کو یہ جرأت کیسے ہوئی؟ کیا مسلمان خاموش رہے؟ پیارے بچوں، آپ کی توجہ سبق کی طرف ہے نا؟
اچھا تو پھر سوچئے اور بتائیے منیب نے غصے سے کیا کہا؟ منیب نے غصے سے کہا، ان کو یہ جرأت کیسے ہوئی؟ کیا مسلمان خاموش رہے؟ آپ کا یہ جواب بھی درست ہے، شاباش، ایسے ہی توجہ سے سبق پڑھتے رہا کریں۔ نہیں بیٹا، کشمیری مسلمان غیرت مند مسلمان ہیں، وہ خاموش کیسے رہ سکتے تھے؟ بندش خطبہ اور توہین قرآن کے واقعات کو مسلمانوں نے دینی شعائر میں مداخلت اور اپنے مذہب پر حملہ سمجھا اور پوری وادی میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ دادا جان نے جواب دیا، کیا ڈوگرا حکومت نے اس موقع پر کوئی قدم نہیں اٹھایا؟ پھر مسلمانوں نے کیا کیا؟ نعیمہ نے سوال کیا۔ بیٹی، ڈوگرا حکومت کو بھلا مسلمانوں کے جذبات کی کیا فکر تھی؟ ڈوگرا حکومت نے ان جرائم میں ملوث افراد کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھایا۔ اس بات نے مسلمانوں کو مشتعل کر دیا۔ رد عمل کے طور پر مسلمانوں نے ہر جگہ حکومت کے خلاف جلسے اور جلوس نکالنا شروع کر دیے۔ 21 جون 1931 کو اسی سلسلے میں سری نگر کی خانقاہ معلیٰ میں ایک جلسہ تھا۔ جلسے کے اختتام پر ایک نوجوان عبد القدیر نے حکومت کے اس امتیازی سلوک پر سخت تنقید کی، جس پر اسے گرفتار کر لیا گیا۔ کمال ہے، مسلمانوں کے دینی شعائر کی توہین بھی کی اور الٹا گرفتار بھی انہیں ہی کیا۔ منیب نے حیرت سے کہا، بیٹا ظالم ہمیشہ ایسا ہی کرتا ہے۔ عبد القدیر کو گرفتار کیا تو اس کے مقدمے کی سماعت شروع ہوئی۔ عبد القدیر ایک عام شخص تھا، لیکن اس واقعے نے اسے مسلمانوں کا ہیرو بنا دیا۔ مسلمان چاہتے تھے کہ وہ اپنے ہیرو کے مقدمے کی سماعت اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ ڈوگرا حکومت اس بات سے خوفزدہ ہو گئی۔ یہ 13 جولائی 1931 کا دن تھا۔ سری نگر اور اس کے نواحی علاقوں سے لوگ پیدل چل کر سینٹرل جیل کے باہر جمع ہو گئے۔ لوگوں نے وہاں موجود گورنر سے مقدمے کی کارروائی سننے کی اجازت مانگی۔ گورنر نے اجازت دینے سے انکار کر دیا، جس پر لوگ سخت برہم ہو گئے۔ اس دوران میں ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو ایک مسلمان نے وہاں اذان دینا شروع کر دی۔ سپاہیوں نے اس مؤذن کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ اسی وقت ایک اور مسلمان آگے بڑھا اور ادھوری اذان کو مکمل کرنے کی کوشش کی۔ اسے بھی گولی مار کر شہید کر دیا گیا۔ اس طرح 22 مسلمانوں نے جان دے کر اذان مکمل کی۔ دادا جان نے غمزدہ لہجے میں کہا، ظالموں نے 22 نہتے مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ نعیمہ حیرت سے بولی، ہاں بیٹا، نہتے لوگوں کو شہید تو کر دیا، لیکن یہ واقعہ کشمیر کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت اختیار کر گیا۔ ان شہادتوں نے مسلمانوں کو نڈر کر دیا۔ انہوں نے آزادی کے لیے عملی جدوجہد شروع کر دی۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ خون دے کر ہی آزادی کی منزل حاصل ہو سکتی ہے۔ بچوں، آج ہم آزاد ہیں یا آزادی کے علم بردار ہیں، تو اس میں ان شہداء کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ یہی شہداء جدوجہد آزادی کا اولین دستہ تھے۔ انہوں نے خون دے کر آزادی کی ایسی مشعل جلائی جو آج تک روشن ہے۔ یہ شہداء ہمارے حقیقی محسن ہیں۔ زندہ قومیں کبھی اپنے محسنوں کو نہیں بھولتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ہر سال 13 جولائی کو اپنے محسنوں کو یاد کرتے ہیں اور یوم شہدائے کشمیر مناتے ہیں، دادا جان نے بتایا۔ دادا جان تھکے ہوئے تھے، اب وہ آرام کرنا چاہتے تھے۔ منیب اور نعیمہ نے دادا جان کا شکریہ ادا کیا، جنہوں نے اتنے اہم واقعات سے آگاہ کیا۔ لیجئے بچوں، ہم نے سبق پڑھ لیا ہے۔ سبق کے مطابق یاد رکھنے کی باتیں یہ ہیں۔ یاد رکھنے کی باتیں: 13 جولائی کو یوم شہدائے کشمیر منایا جاتا ہے۔ 13 جولائی 1931 کا دن کشمیر کی جدوجہد آزادی میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ پیارے بچوں، ہم نے سبق پڑھا، اب ہم مشق کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ نے کچھ کام کرنے ہیں۔ کچھ بچے باری باری بآواز بلند سبق پڑھیں گے اور ایسے پڑھیں گے جیسے میں نے پڑھا ہے، یعنی درست لب و لہجے، تلفظ، تاکید اور ٹھہراؤ کے ساتھ۔ جب چند بچے پڑھ لیں گے تو سب بچوں نے خاموشی سے سبق کا مطالعہ کرنا ہے اور سبق سمجھنا ہے۔ جہاں مشکل پیش آئے گی تو استاد صاحب آپ کی مشکل حل کر دیں گے۔ اس کے بعد ہم مشق کریں گے۔ بچوں، آپ نے سبق پڑھ لیا ہے، چلیں اب ہم مشق کرتے ہیں۔